4 چھٹیاں تھیں آپ کے لیے ہیں. تو آپ کو اسکول کی 10 چھٹیاں ہوتی ہیں، 20 گرمیوں میں، سردیوں میں 10، گرمیوں میں 2.5. طلباء بیٹا جلدی پہنچو، جلدی چھوٹے بڑے بچے مسجد پہنچو. آپ بڑے طلباء تو ہم چاند بچوں کے پڑھنے تک اقبال کے چند شعر آپ کو سناتے ہیں، پڑھاتے سمجھاتے ہیں. اقبال کو جانتے ہو؟ اقبال کون ہے؟ صرف شاعر ہے؟ شاعر تو اور بھی بہت ہے. اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے سکولیوں کی زبان میں، شاعر مشرق. اور علماء صوفیاء فقہاء جو ہے وہ اقبال کو قلندر مانتے ہیں، قلندر لاہوری. اور قلندر کسے کہتے ہیں؟ معاشرے میں ریچھ نچانے والا قلندر ہوتا ہے. یعنی جو ریچھ نچانے والے ہیں، کھاڑا کرنے والے ہیں، ان کو قلندر کہتے ہیں، ریچھوں والا. اور اصل میں قلندر جو ہوتا ہے وہ تیر کی طرح حق بات سیدھی کہنے والا ہوتا ہے، اسے قلندر کہتے ہیں، حق گوئی. سمجھ آ گئی؟ جہاں میں میرا جوہر جو آشکار ہوا، تونگری سے نہیں قلندری سے ہوا. اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں سورج دے چند سارے طرح جڑا چمک رہا نا مومنا دے دلاں چ، مال دور مالو زر نال نہیں میں چمکیا، قلندری سے، یعنی حق گوئی. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا تاریخ. یعنی قلندر جس کی دل اور زبان ایک ہو حق گوئی میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قلندر. تو قلندر اقبال فرماتے ہیں اس دائر کہن میں غرض مند ہے پجاری، اس دائر کہن میں غرض مند ہے پجاری. رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد. دائر کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو، اس دنیا کو دائر کہا جاتا ہے. کوہن یعنی اس جہان میں جو پجاری ہیں نا، اس جہان کے پوجا کرنے والے یعنی دنیا کے، وہ غرض مند ہیں، ضرورت مند ہیں. یعنی اپنے بتاں کو جدوں انہاں دی دل شکنی ہوندی ہے نا، بتاں اپنے کول کوئی شے انہاں نوں نہیں لبدی، اس ویلے انہاں نوں خدا یاد آندا ہے، اگے یاد کائی شے نہیں آندی. اقبال فرماتے ہیں رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد. بت کیڑے؟ دنیا دی ہرس و ہوس دا بت. اے جمہوری بت جتنے نے الیکشن مکشن آئے، یہ سارے بت ہیں. بھی کوئی کدوں ایڈ لب گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو موڑ بس ہوں چھڈو، ہوں بدلو، کینٹا بدلو. سمجھ آئی؟ آگے فرماتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے. کہ نئی تہذیب جڑی تھانوں تہذیب دا معنی کی دسیا؟ تہذیب دا اثر ایک معنی لغوی معنی کانٹ چھانٹ. کسی بھی قوم کے فکر و عمل کے مجموعے کا نام تہذیب ہے. کسی بھی قوم کے فکر و عمل کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تعلیم. تو فرماتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی. یعنی یہ یورپی انگریزی جو تہذیب ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں. نام اسلام دا رہندا ہے، نام مسلمان رہندا ہے، ایمان مک جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے.
یا مذاہب مذہب کی جمع ہے، اور یہاں مذہب معنی دین ہے، سمجھ آ گئی؟ ویسے تو ہم نے مذاہب کے بارے میں بتایا کہ 4 ہمارے مذہب ہیں اور وہ اختلاف جائز ہے، تو یہاں جو اردو میں یہ مذاہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا آپ کے مطالعہ پاکستان میں یا اردو میں، وہاں مذہب کا معنی دین ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے، کہ ہر کوئی اپنا ایمان بیچن نو لگا کھڑا ہے۔ بھرو ایمان کی قیمت پہ کتوں لبے، کتنی قیمت لبے تو ایمان دے بھی ہے۔ ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے، مگر خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے۔ ہم آندے ہاں اپنا ایمان ادوں دینا ہے، ادوں ایمان تہاڈا سکولیو جدوں سر سید احمد خان کو اپنا ابا منو تھیو، فکر سوچ رکھو تے بوڑ اسی تیرے تے تسی ساڈے، یعنی انگریز پیادا بھی ہے قیمت تہاڈی، میں تحفہ تانوں تیار کر کے تہاڈے سکولاں دا بانی دتا ہے، اینو اپنے ابا جی مان لو تے نیک مسلم عظیم مسلمان مان لو تے تسی ساڈے اسی تہاڈے، مگر خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے۔ آگے اقبال فرماتے ہیں اہل نظر ہیں یورپ سے نا امید، اہل نظر ہیں یورپ سے نا امید کہ ان امتوں کے باطن ہیں ناپاک۔ اقبال فرماتے ہیں اہل نظر یعنی جو حق والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تو یورپ کی طرف اپنا چہرہ ہی نہیں کرتے، ادھر سے مایوس ہے۔ کیوں کہ یورپ والوں کو تبلیغ کرنا، ہمیں یہ حکم نہیں کہ ان کو تبلیغ کرو، ہمیں حکم ہے کہ ان سے بچو۔ اہل نظر ہیں یورپ سے نا امید کہ ان امتوں کے باطن ہیں ناپاک۔ یہ جو یورپی ممالک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہے، اور اتنا غضب ان پر اللہ تعالیٰ کا دن رات برستا ہے یورپیوں پہ کہ ان کے باطن ناپاک ہے۔ کیوں کہ کسی یورپ کی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی رسول کو نہیں بھیجا ہے، تو جو نحوست والی زمین نبیوں کے رہنے کے لائق نہیں ہے، امت نے وہیں کے ویزے لیے ہوئے ہیں، یہ امت نے دن رات ادھر رخ رکھے ہوئے ہیں کہ ان امتوں کے باطن ہیں ناپاک۔ یہاں اقبال فرماتے ہیں کہ او ملا پیر، ایک کینیڈا جامن کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، انہوں دے باطن پاک ہی نہیں ہیں، وہ بے ایمان ہیں، تیری تو کی میں تبلیغ ہوتی، تیری تو اپنا ایمان ہو تیری بچنا۔ تو یہ چند اشعار اقبال کے جو ہم نے پڑھے بچوں کے پہنچنے تک، اب ہم بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان اسباق کو ہم نے سمجھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہم نے آپ کو کیا سمجھایا؟ ہاں، علامہ اقبال کے چند اشعار کیا پڑھا؟ علامہ اقبال کے چند اشعار۔ ہاں، کیا پڑھا؟ علامہ اقبال کے چند اشعار۔ ایک تو تم سست پڑھے ہو، یہ تم کو دین سیکھنے میں سستی آتی ہے اور کاموں میں بڑی چستی آتی ہے، ہاں؟ ایسا کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہاں، جلدی آؤ، جلدی شب سے۔ آج ہفتہ ہے، آج تے تانوں چھٹی ہونی چاہیے تھی سکولوں، کیونکہ ہفتہ ہے۔ اس مطلب ہے تواڈے ہن پیپر شروع ہو رہے ہیں، اور تانوں چھٹیاں کدوں ہونیاں پیپراں دی تیاری دیاں؟ یعنی پیپر دے کے تانوں چھٹیاں ہونیاں۔ اچھا، کل چند بچے آئے تھے، 12-13 بچے کل، ان سے ہم نے جو سبق پوچھا ان کو وہ سبق یاد نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا بھائی؟ جنگی ذمہ داری لگائی تھی، ان کو کیوں نہیں بتایا سنا؟ کیا معاملہ تھا؟ ہاں،
امیر علی ایک پاس سے ہو جان دو نا ہاتھ کو اسی اپنا کو سیدھا پترے ہو کے بہ جاویے کم سنتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ دھوکہ نہ کام سننا ہے کام. خیر ادھر توجہ رکھو.